آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، کوئی گستاخ رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں سید امین القادری صاحب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، اور ٹارگیٹ کرنے والے دیوبند کے کوئی مفتی ہیں جن کا نام حسنین ہے، شاید حسنین نعمانی۔ بہت اچھالیں بھر رہے تھے اور بہت ڈینگیں مار رہے تھے۔ بہرحال سید امین القادری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مناظرے کو قبول کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں، علماء اہل سنت تمہارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین القادری صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ خدا کر کے مغرب سے پہلے آپ کی ویڈیو یوٹیوب سے موصول ہوئی، 72 گھنٹے دور رہے جناب، آپ نے کہا 72 گھنٹے میں جواب دیں۔ ابھی 72 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، نماز مغرب کے بعد میں جواب بھیج رہا ہوں، اور میں نے اسی لیے آپ کے ویڈیو پر ہی یوٹیوب پہ کمنٹ کر دیا تھا یہ سارا مضمون، تاکہ ثبوت رہے کہ 72 منٹ سے بھی پہلے آپ کو آپ کا جواب مل گیا۔ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ یہ ساری گندگی آپ امین القادری صاحب نے پھیلائی ہے، لہذا چیلنج میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ ہی مناظرہ کریں گے۔ مستند علماء نے نہ جمعہ کو تقریر کی، آپ کے مستند علماء نے نہ ہمارا معاملہ بیان کیا، اور نہ وہ فی الحال ہمارے مخاطب ہیں، لہٰذا ان سے گفتگو کی باری بعد میں آئے گی۔ اور اگر اتنا ہی اصرار ہے تو ایک مسئلہ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ جو قانونی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے تو کیا وہ آپ امین القادری کے بجائے ان مستند علماء پر کی جائے؟ یہ تو ہمارا شیوا نہیں ہے کہ کتا ہم کو کاٹے اور ہم پتھر کسی اور کو مارے، ہم اسی کتے کو ماریں گے جس نے ہمیں کاٹا ہے۔ تو آپ نے اگر گندگی پھیلائی ہے تو آپ ہی اس کو صاف کریں گے، اور اگر مستند علماء کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اقرار کریں گے کہ شہر کے لا اینڈ آرڈر کی خرابی اور دیوبندی عوام و خواص کی دل آزاری کا سبب وہ بنے ہیں، اور کیا ان ساری کارروائیوں کا انجام ان کے سر ہے؟ کیا آپ اپنے مستند علماء سے ایسی تحریر دلوا سکتے ہیں؟ دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ جمعہ کو آپ نے اپنے بیان میں حوالہ حسام الحرمین کا دیا ہے، جو عرب علماء کے سامنے پیش کی گئی تھی، ظاہر وہ عربی میں تھی۔ ہمارا اصرار عربی والی حسام الحرمین پر اسی لیے ہے کہ ہماری کتاب میں کچھ ہے، عربی والی حسام الحرمین میں اپنی بقراتی بگھار کر کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ اب اس حسام الحرمین کی عربی عبارت جو ہے اس کو آپ ثابت کریں گے ہماری کتابوں میں کہاں اور کیسے ہے؟ یہ اس لیے میں نے شرط نہیں لگائی تھی کہ آپ جاہل ہیں، عربی سے نابلد ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں آپ ہٹ دھرم ہیں یا فلاں ہیں اور آپ تو جاہل ہیں، آپ کو آتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے جاہل ویل ہونے کی وجہ سے یہ شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ حسام الحرمین کے زیر بحث ہونے اور اسی حسام الحرمین کے زیر بحث ہونے پر لگائی ہے۔ باقی جو کچھ بھی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا وہ سب دفع الوقتی ہے، جو انشاءاللہ مناظرے میں آپ سے مناسب انداز میں حسام الحرمین پہ بات کے بعد حل کر لی جائیں گی۔ آپ فوراً بتائیں کب اور کہاں مناظرہ کریں گے تاکہ باہمی رضامندی سے مقام اور وقت طے ہو سکے، کیونکہ مناظرین تو ہم دونوں طے ہیں۔ ایک آپ ہیں جو جمعہ کو حسام الحرمین کا بیان کر رہے تھے، اور ایک بندہ محمد حسنین محفوظ نعمانی میں ہوں، جو آپ کی تحریر کا ابھی منتظر ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس لیے آپ یہ بتائیں کہ تحریر کہاں کہاں بھیجوں اور آپ کب میرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، وقت ہم دونوں آپس میں مل کر باہمی رضامندی سے طے کر سکیں۔ فقط محمد حسنین محفوظ نعمانی۔ سید امین القادری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مناظرے کو
قبول کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں علماء اہل سنت تمہارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اب سامنے والے جو دیوبند کے مفتی صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کی کتنی صلاحیت ہے، کیا ہے، اللہ بہتر جانے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تم ہی بات کرو گے، تم نے گندگی پھیلائی ہے، اس گندگی کو تم ہی صاف کرو گے۔ جناب یہ انداز نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں دیوبند کے عالم، کیونکہ میں خود دیوبندیوں سے نکلا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کتنی پہنچ ہے دیوبندیوں کی، کیا صلاحیت ہے، کیا علم ہے۔ حسنین نعمانی صاحب، میں بہت کچھ تو زیادہ نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر، ان کے کفر میں جو شک کرتے ہوئے ان کو مسلمان مانے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو ہے ان کو کافر نہ جانے، کافر نہ مانے، وہ بھی پکا کافر ہے۔ خیر، یہ سیدھی سچی سمپل سی بات ہے۔ اور ایک اور چیز، علماء دیوبند، دیوبند کے عالم یا دیوبندی عوام جو بھی ہے، بہرحال میرا زیادہ کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، بس ایک بات کہنا چاہوں گا اور ایک بات کہوں گا کہ دیوبندی طبقے کے لوگ، دیوبندی لوگ جن جن باتوں کا انکار انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے لیے کرتے ہیں اور ماننے کو ہرگز راضی نہیں ہوتے، اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ۔ دیوبندیوں کا دھرم نہیں چوچوں کا مربع ہے۔ دیوبندیوں کی دوگلی پالیسی سے میں بہت اچھے سے واقف ہوں، بہت گہرائی کے ساتھ واقف ہوں، اور دنیا دیوبندیت میں ابھی تک حسنین صاحب، کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے، اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حسنین صاحب، اتنی ڈینگے مارنا اچھی بات نہیں ہے، بہتر بات نہیں ہے، اور جن سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں بات کرنے کا، بحث کرنے کا، مناظرہ کرنے کا، وہ ایک آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، سید ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، نبی کی اولادوں میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی، مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو یہ نبی کی آل میں سے ہیں بھائی، جن سے آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہو، جن کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ گندگی آپ ہی نے پھیلائی ہے اور آپ ہی اس کو صاف کریں گے۔ آپ کو سیدوں سے بھی بات کرنے کا ادب و احترام نہیں؟ تم کیا سیدوں کا احترام کرو گے جب سیدوں کے نانا کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تم احترام نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تو تم کیا ان کی اولاد کا جو ہے ادب و احترام کرو گے، کیا ان کی عزت کرو گے؟ بہرحال میں نے تمہاری کلپ کو سنا اور میں نے دیکھا کہ یہ دیوبند کے کوئی قابل مفتی صاحب ہیں، بڑی ڈینگے مار رہے ہیں۔ میرا نمبر اگر خواہش ہو تو میرا نمبر لگا لینا اور دیکھ لینا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ کسی بھی عقیدے پر آ کے بات کر لو، چاہے علم غیب ہو، چاہے حاضر و ناظر ہو، چاہے اختیار رسول ہو، چاہے ختم نبوت ہو، چاہے تمہارا یہ گندا اور گھنونا عقیدہ ہو معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے نا، جس پر آپ چاہو اس پر بات کر لینا،
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوہے کے چنے چبا دوں گا انشاءاللہ. میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی مناظر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, مگر اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر بزرگوں کا سایہ ہے, ولیوں کا سایہ ہے. الحمدللہ ہم وفادار رسول ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں گنتی آتی ہے. تو الحمدللہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غدار رسول کے سامنے رسوا نہیں کرتا. اتنا مجھے اپنے اوپر اور اپنی جماعت کے تمام علماء پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, ٹھیک ہے. بہرحال تو بہتر ہوگا کہ یہ ڈینگے نہ ماریں, اور اگر اتنے ہی ڈینگے مارنے کا شوق ہے تو ہمارے کسی بھی عالم سے جو اس میدان میں ہیں, جو ہماری جماعت کے مناظر ہیں, تیار ہو جائیے, مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے لے آئیے, ٹھیک ہے, اور اپنا شوق پورا کر لیجئے, ٹھیک ہے. پتہ چل جائے گا کہ مناظرہ کس کو کہتے ہیں یا بحث و مباحثہ کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دفاع کس کو کہتے ہیں. بہرحال میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جو ایک بات آپ نے سید امین القادری صاحب کے لیے کہی کہ یہ گندگی آپ نے پھیلائی اور آپ اس کو صاف کریں گے, جناب ہم پاک ہیں اور ہم پاکی کو پسند کرتے ہیں, اور ہم پاک چیزیں پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں پاک چیزیں رکھی ہیں. گندگی والے آپ ہو, کیونکہ لیٹرین کی سنی ہوئی نجاست کی انگلیاں تم چاٹ بیٹھو, 3 بار چاٹ کے پاک کر لو زبان سے. الیاس کاندھلوی کینانی کے لیٹرین کے بدبودار پوتڑے سون کر آپ بتا دو کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے, نرالی مہک آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ اور دیوبندی عالم کے رکھے ہوئے ڈھیلے تمہارے لیے تبرک بن جائیں, بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تمہارے دیوبندی مسلک میں, تمہارے دیوبندی دھرم میں, شراب پینے کی اجازت دے دی جاتی ہے, زنا کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے, تو واقعی تم لوگ گندے ہو. سید امیر القادری صاحب نے کوئی گندگی نہیں پھیلائی, گندے تو آپ لوگ ہو, کیونکہ آپ کے یہاں گندگی ہے, کیونکہ تمہارے یہاں ذائقہ معروفہ کھانا ثواب ہے, سمجھے. ہم لوگ جو بھی حلال جانور کا گوشت کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے ثواب نہیں بلکہ ہمارے لیے جائز ہے, وہ ہمارے لیے حلال ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے وہ جانور کھانا حرام نہیں, حلال. چاہے جو ہے بکری ہو, بکرا ہو, مرغی ہو, جو بھی ہو, بہرحال ہے نا, حلال چیزوں میں. مگر آپ کے یہاں ناپاک کوا, ذائقہ معروفہ کھانا ثواب ہے, بتائیے. تو گندگی تو آپ لوگوں نے پھیلائی ہے, کوا کھا کھا کے دماغ سڑ گیا. حسنین مفتی صاحب, حسنین نعمانی صاحب, ہوش میں آئیے. لگتا ہے کہ جیسے بتایا تھا نا کسی دیوبندی مولوی مفتی نے کہ بھائی جماعت میں شراب بھی جو ہے لا کے پلا دی جاتی ہے, شراب کے پوے لا کے دیے گئے اور شراب پلائی گئی. مجھے لگتا ہے جماعت میں جا کے زیادہ پی لی ہے شاید, ہوش میں نہیں ہو, بے ہوشی میں بول رہے ہو. ہوش میں آؤ, ہوش میں آ کر بولو, بے ہوشی میں کچھ بھی مت بولو, سمجھے جناب. بے ہوشی میں کچھ بھی مت بولو بغیر سوچے سمجھے. اور میری باتیں اگر بری لگی ہوں تو میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں. میرا نمبر ہے, یہ مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا مگر میں نے نہیں کیا, مجھے تو صرف ایک اپنے طرف سے ایک بات ہی بتانی تھی. خیر بتا دیتا ہوں میں نمبر بھی.
بغیر غصے کے اور صلاحیت کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو انشاءاللہ اس گناہگار نور حسن کو کال کر لینا ایک بار، ٹھیک ہے؟ سید امین القادری صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں، انشاءاللہ اس گناہگار سے بات کر کے پہلے دکھا دینا، ٹھیک ہے؟ میرا نمبر ہے 790 681 4054 790 681 4054، ٹھیک ہے؟ یہ میرا نمبر ہے۔ اگر ہمت ہو، صلاحیت ہو اور ادب و احترام کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہو تو انشاءاللہ مجھے کال لگا لینا، میں بات کروں گا۔ موضوع آپ چن لینا، چاہے علم غیب، چاہے حاضر و ناظر، چاہے اختیار رسول، چاہے ختم نبوت، ٹھیک ہے؟ یا جو آپ کو سمجھ آئے، بہرحال مگر جو حکم ہمارے اوپر لگے گا، جو حکم ہمارے اوپر لگے گا، اگر اسی جرم میں کوئی آپ کی جماعت کا مبتلا پایا گیا تو حکم اس پر بھی وہی آنا چاہیے اور آپ کو لگانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں، انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ فون پر ہی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، میں نے نمبر بتا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور فون آج کل چل ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ریکارڈ کر لینا میرے کال کو، میرے آواز کو۔ جو ہمارا عقیدہ ہے ہم بیان کریں گے، جو آپ کا عقیدہ ہے آپ بیان کریں، بڑے اطمینان سے، بڑے پیار سے بات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میں نے نمبر بتا دیا ہے 790 681 4054۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔